أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ارے کوئی دوست آپ کی پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ میرے دوست غم مت کر، تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اگر عرش پر مستوی ذات اگر یہ بول دے غم مت کرو تو آپ کو غم کرنا چاہیے. غم تو ویسے ہلکا ہو جاتا ہے. معمولی کا آدمی بول دے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کا دوست بول دے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. جبکہ رب کائنات اگر یہ کہہ دے کہ غم مت کرو تو غم تو ویسے ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جاتا، ہلکا نہیں. شروع میں یہ بیان کیا گیا ان لوگوں کا مال اللہ اپنی راہ میں قبول کرتا ہے اور ان کا مال اللہ اپنی راہ میں قبول نہیں کرتا. اور کون سا مال ہے جو اللہ اپنی راہ میں قبول کرتا ہے؟ تین چیزیں: کن کا مال قبول کرتا ہے، کن کا مال قبول نہیں کرتا، اور کون سا مال قبول کرتا ہے. یہ پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کفار کا مال اپنی راہ میں قبول نہیں کرتا. اب یہ لن تنالوا البر سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ابرار کا مال قبول کرتا، کفار کا مال قبول نہیں کرتا. ابرار نیک لوگوں کا مال قبول کرتا ہے. معلوم ہے کن لوگوں کا مال قبول کرتا ہے، کن کا قبول نہیں کرتا. کفار کا مال نہیں قبول کرتا. ابرار کا، ابرار نیک لوگ، ابرار کا مال قبول کرتا ہے. اب کون سا مال قبول کرتا ہے یہ بتائیے گا. مال محبوب قبول کرتا ہے. لن تنالوا البر، ابرار کا مال قبول کرتا ہے. اور اس سے پہلے بتایا گیا کفار کا مال قبول نہیں کرتا. مما تحبون، جو مال تمہیں محبوب ہے وہ مال اللہ قبول کرتا ہے. ردی چیز، خراب چیز، ناکارہ چیز، یوزلیس چیز یہ اللہ اپنی راہ میں قبول نہیں کرتا. اب ایک سوال کا جواب دے لیں کہ مال محبوب کیا ہے؟ بھئی اللہ اپنی راہ میں مال محبوب قبول کرتا ہے. مال محبوب کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مال جسے دل بہت چاہتا ہے، دیٹ از کالڈ مال محبوب. دل بہت چاہتا ہے. آئیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت سے اس کو مدلل کر لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے ایسا کہا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مال محبوب قبول کرتا ہے؟ ہاں، یہ آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، میرا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک بستان ہے، ایک گارڈن ہے اور ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، اور اس میں کھجوروں کے اتنے
اشجار ہیں، اتنے اتنے پیڑ ہیں، میں اس مال محبوب کو اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال رابح، کتنا نفع بخش مال ہے، ایسا کرو تم اس صدقے کو، اس مال کو اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے اپنے غریب رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مال محبوب اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور مال محبوب کے اولین مستحقین اس کے قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں، پہلے ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں ثبات اور زمین میں قوت آدمی کو کب حاصل ہوتی ہے؟ ارے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی ہم سر اٹھا کر جئیں، اور سر اٹھا کر جینے کے لیے ضروری ہے کہ زمین میں آپ کو ثبات ہو، طاقت حاصل ہو، آپ مضبوط ہو۔ بتایا گیا کہ 5 چیزیں ہیں، اگر یہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں ثبات قدمی اور دنیا میں طاقت اور مضبوطی حاصل ہو جائے گی۔ جب ڈاکٹر دوا لکھتا ہے نا، اس میں 5 دواؤں کا ایک نسخہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک ٹیبلٹ ہے، ایک کیپسول ہے، ایک انجیکشن ہے، اور ایک سیرپ ہے، اور ایک انجیکشن، اور 5 چیزیں لیں، 5 چیزیں لیں، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، انجیکشن ہے، سیرپ ہے، آئنمنٹ اوپر سے لگانے کے لیے مرہم وغیرہ، یہ 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں یہاں بھی بیان کی گئی۔ کیا؟ زمین میں اگر تمہیں طاقت چاہیے تو 5 دواؤں کا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ پہلا نسخہ، کیف تکفرون انتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی حدیث۔ التمسک بالقرآن والسنہ، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ پہلا کیپس، یہ دوا کا پہلا نسخے کا پہلا جز ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ایک، اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، تقوی، اور وہ بھی حق تقوی، جیسے کہ تقوی کا حق۔ تقوی کا حق کیا مطلب ہے؟ آدمی کہتا ہے میں متقی ہوں، لیکن جب کہیں ایسی بات آتی ہے جہاں ایک طرف اس کا نفس ہے اور دوسری طرف شریعت ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تقوی کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، شریعت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہاں شریعت کو ملوث نہیں رکھنا ہے۔ دیکھو حق تقوی نہیں ہے۔ تو ایک تو ہے التمسک بالکتاب والسنہ، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، دوسرے تقوی ہے حق تقاتی، 2، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، لزوم جماعت، جماعت مضبوط ہو، آپ جماعت کے ساتھ جڑے ہو، تو یہ تیسری لزوم جماعت، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، تقوی حق تقوی، اور تیسرے لزوم جماعت، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، تیسری چیز۔ چوتھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ چوتھی چیز۔ اور 5ویں چیز ترک اختلاف، آپس میں کبھی بھی اختلاف نہ کرنا، مل جل کر کے رہنا۔ کبھی کوئی بات آئے تو آدمی اپنی رائے دے، رائے تھوپے نہیں، رائے تھوپتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو ترک اختلاف، اللہ اکبر، ہمیں اختلاف نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسپین میں جسے طارق ابن زیاد نے فتح کیا تھا، تقریباً 700 سال یا 800 سال حکومت کی۔ اس کے بعد آپس میں جب اختلافات مسلمانوں کے درمیان ہوئے، عیسائی گھس آئے، اس لیے کہ بلیوں کی لڑائی میں فائدہ بندر کا ہوتا ہے جی، تو اب اس میں عیسائی گھس آئے، اور انہوں نے 3 چیزیں سامنے رکھی، یا تو عیسائی ہو جاؤ،
یا اسپین سے نکل جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچا, سب کو قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا سب. کیا لوگ بغداد میں شیعہ سنی اختلاف نے سقوط بغداد کی راہ مہر کر دی اور سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا. تو جہاں بھی اختلافات رونما ہوتے ہیں وہاں آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, اور اس کمزوری کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں 5 دواؤں سے بنایا ہوا ایک نسخہ ہے. اس نسخے کو استعمال کر لو, زمین میں مضبوط ہو جاؤ گے. التمسک بالقرآن والسنہ, تقوی, لزوم جماعت, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور 5ویں ترک اختلاف, اختلاف کو چھوڑ دینا. یہ 5 چیزیں اگر آ جائیں تو زمین میں ہمیں صلاح مل جائے. اچھا, آدمی شکست کب کھاتا ہے یہ بھی تو بتا دیں. ہارتا کب ہے, مضبوط کب ہوتا ہے, جب یہ 5 چیزیں ہوں. ہارتا کب ہے, شکست کب کھاتا ہے, ہزیمت کب اٹھاتا ہے, اور بیڑا غرق کب ہوتا ہے, جب 3 چیزیں آ جائیں. وہ جنگ احد کے پس منظر میں وہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو اختلاف, دوسرے معاصی گناہ, اور تیسرے تعلق بالاشخاص. نہیں سمجھے؟ اختلاف تو سمجھ میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل عینین پر مقرر کر دیا. ہم لوگ ہارے یا جیتے, تم لوگ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنا, پوزیشن چھوڑ دو. اختلاف ہوا, چھوڑنا نہیں چھوڑنا. کچھ لوگ وہاں رہ گئے, کچھ لوگ نیچے اتر آئے. دیکھو اختلاف ہوا, وہ پوزیشن کمزور ہو گئی. 50 تیر انداز جو جبل عینین پر مقرر تھے, پوزیشن کمزور ہو گئی. اختلاف کیا, ارے بھائی نیچے سب جیت گئے مسلمان, چلو نیچے اترو. کچھ لوگ وہیں رہ گئے, کچھ لوگ نیچے اتر آئے. پوزیشن کمزور ہو گئی اختلاف کی وجہ سے. اور حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا. وہ جگہ میں نے دیکھی ہے کیسے کس طریقے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور کہاں سے وہ طاق میں تھے. اور جبل عینین سب سے نازک پوزیشن والا حصہ تھا, اسی کو نگاہ میں رکھے ہوئے. بہترین کمانڈر ان چیف تھے. نگاہ میں تک سب سے کمزور حصہ لشکر کا کہاں ہے, سب سے کمزور پوائنٹ ہے جبل عینین. حملہ کر کے انہوں نے تھوڑی دیر کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا, مارے گئے. ایک تو ہے آپسی اختلاف, اور دوسرے نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں, ہٹ گئے. رسول کی نافرمانی, اللہ نے اسے تنازعتم کے بعد عصیتم کہا. تم نے اختلاف کیا, ہار کی ایک وجہ یہ, اور تم نے نبی کی نافرمانی کی, ہار کی دوسری وجہ. اور تیسرے تعلق بالاشخاص. دیکھو ایک نبی ہوتا ہے اور ایک نبی جو پیغام لائے ہوئے ہوتا ہے وہ ہے. تو ہمیں نبی سے بھی محبت کرنی ہے اور اس کے پیغام سے بھی محبت کرنی ہے, لیکن مرکوز اپنی نگاہ کہاں کرنی ہے, منہج کے اوپر. تبھی تو کہا گیا, ارے بولے اب نبی افواہ اڑی کہ نبی قتل کر دیے گئے. تو لوگوں نے کہا اب لڑنے سے کیا فائدہ, نبی تو مارے گئے, ڈانٹ پلائی گئی. تعلق بالاشخاص نہیں ہونا چاہیے, تعلق بالمنہج ہونا چاہیے. دیکھو منہج فرمایا گیا افہم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر نبی مار دیے جائیں تو تم دین سے ہٹ جاؤ گے. نبی اگر مر جائے تو دین سے ہٹ جاؤ گے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات کہی. یہاں آدمی نبی کی حدیث کے مقابلے میں امام کے قول کو لے لیتا ہے, نبی کا قول چھوڑ دیتا ہے. یہاں دیکھو یہ کہا گیا نبی اگر قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے. پتہ یہ چلا تعلق بالاشخاص کی اہمیت نہیں ہے, تعلق بالمنہج کی اہمیت ہے کہ نبی نہ رہے تب بھی آپ کو اسلام کے اوپر جمے رہنا ہے. بہت بڑی بات ہے, ذہن نشین کرو اس کو. تو ہزیمت کی اور شکست کی 3 وجہیں. پہلی وجہ کیا ہے, آپسی اختلاف, جسے تنازعات سے ظاہر کیا گیا. ہٹ جاؤ, ارے نہیں ہٹنا ہے, ایک طرف. دوسرے بات سے تو نبی نے کہا ہٹنا نہیں, ہٹ گئے, نبی کی نافرمانی. اور تیسرے وہی خطرہ, تعلق بالاشخاص, تعلق بالمنہج نہیں رہا. منہج کے اوپر غور کرنا چاہوں. تو طاقت کب ملتی ہے, جب 5 چیزیں ہوں. ہارتا کب ہے آدمی, جب 3 چیزیں ہوں. سمجھ آئے,
آگے بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، شاید نہ سنا ہو. دنیا میں رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں. یہ کالا ہے اس وجہ سے ذلیل ہے، یہ گورا ہے اس وجہ سے عزیز ہے، یہ گورا ہے اس وجہ سے حکومت یہی کرے گا، اور یہ کالا ہے یہ داس ہمیشہ بنا رہے گا، یہ داس بننے کے لائق. تو دنیا میں رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، یہ فضیلت ہے. دنیا میں رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آخرت میں جو کالا ہے وہ ذلیل اور جو گورا ہے وہ عزیز، وہاں رنگ و نسل ہے. دلیل آیت کریمہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے گورے ہوں گے. تو یہ کالا ہونا یہ اس کے جہنمی ہونے کی دلیل ہے، اور گورا ہونا اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. پتہ یہ چلا کہ رنگ و نسل کی اہمیت دنیا میں نہیں آخرت میں ہے. کالا ہے سو کالا ہے، گورا ہے سو گورا ہے. نہیں سنا ہوگا لیکن یہ استدلال ہے کریمہ سے. یہاں رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں. قیامت کے دن جو کالا ہے وہ جہنمی ہے، ذلیل ہے، اور جو گورا ہے وہ عزیز ہے. دنیا میں رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں، آخرت میں رنگ و نسل کی اہمیت ہے، وہ بتائی گئی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے تو ان کے جہنمی ہونے کی علامت، اور کچھ چہرے گورے ہوں گے یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت. کہتے ہیں مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے. ایک نکتہ بتاتا ہوں، ایک ہے امت اور ایک ہے خیر امت، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے امت اور ایک ہے سب سے بہترین امت. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے امت اور ایک ہے سب سے بہترین امت. تو کہا گیا آپ سب سے بہترین امت ہیں. کیوں؟ اگر آپ کے اندر 3 چیزیں ہوں تو آپ بہترین امت ہیں. کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو. کیوں؟ 3 شرطوں کے ساتھ، 3 کنڈیشنز. کیا؟ اخرجت للناس، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کے لیے مفید بنو. دوسرے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. اور تیسرے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو آپ امت تو ہیں مگر خیر امت نہیں. یہ یاد رکھیے، ایک ہے امت اور ایک ہے خیر امت. ہم لوگ خیر امت ہیں نا کب؟ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں، اور دوسرے بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں. تیسرے اللہ پر ایمان. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ 3 چیزیں اگر پائی گئی تو آپ خیر امت ہیں. تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو آپ امت تو ہیں مگر خیر امت نہیں. کھانا بناتے ہیں، کھانا جیسے ابھی بریانی بن گئی تو بریانی کہاں ہے؟ دیگ میں ہے نا. اب اس دیگ سے بریانی نکالتے کیسے ہیں؟ کفگیر سے نا، کفگیر سے نکالتے ہیں. اب یہاں منافقین کی خصلت بتائی گئی کہ ان کے دل میں جو کچھ ہے، سینے میں، وہ زبان پر آ ہی جاتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ پر آ جاتا ہے ان کا کینہ. وقت آتا ہے تو یہ کینہ جو مسلمانوں کے تعلق سے چھپائے ہوئے یہ ان کی زبان پر آ جاتا ہے. تو کسی مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، اللسان مغراف الصدر، کہ زبان یہ سینے کی کفگیر ہے. جیسے کفگیر کے کھانا نکالتے ہیں نا تو سینہ ہے دیگ، اور دیگ میں جو رہے گا وہی نکلے گا نا، اور یہ زبان اس کی کفگیر ہے. جو کچھ دیگ میں ہے کفگیر سے وہی نکلے گا. تو اللسان مغراف الصدر، سینے کی کفگیر ہے، جو کچھ برتن میں ہے یہ کفگیر باہر نکالے گی. تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کی تئیں بغض بھرا ہوا ہے، یہ زبان ان کی کفگیر ہے، یہ نکال کر کے اس کو باہر لگا دیتی ہے پلیٹ کے. آگے ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف بڑی اسپیڈ سے بھاگو. اس پر ایک مفسر کا تفسیر دیکھو، کل الطرق مراقبۃ بأجہزۃ ضبط
سرعہ الا الطریق الی اللہ مکتوب علیہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات. کیا تبصرہ ہے، اتنا حسین تبصرہ ہے عربی میں، طبیعت پھڑک اٹھی جب میں نے پڑھا تو. لکھتا ہے مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ہر راستے پر ٹریفک اصول مقرر بے اجہزت ضبط السرعہ، اسپیڈ کو ضبط کرنے کے آلات لگے ہوئے ہیں. لکھا رہتا ہے یہاں آپ اتنی اسپیڈ میں جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اسپیڈ اگر آپ نے گاڑی کی تو آپ گرفت میں آ جائیں گے. ہر راستے کے اوپر اسپیڈ لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو اس راستے پر اتنی اسپیڈ میں چلنا ہے. دنیا کے تمام راستوں کا یہی حال ہے، ہر راستے کے اوپر یہ آلات لگے ہوئے ہیں ٹریفک کو اور اس کی رفتار کو دیکھنے کے لیے، سوائے ایک راستے کے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اس پر کوئی بندش نہیں ہے، جتنی تیز گاڑی چلا سکتے ہو چلتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ تبصرہ ہے. ہر راستے کو جانچا جا رہا ہے، کل طرق مراقبۃ، ہر راستے کو جانچا جا رہا ہے اور اسپیڈ کے اصول وہاں رکھ دیے گئے ہیں. لیکن ایک راستے کے اوپر اسپیڈ کا کوئی اصول نہیں لکھا ہوا ہے، مکتوب علیہ لکھا ہوا ہے جتنی تیزی سے جا سکتے ہو چلے جاؤ. یہی ایک راستہ ہے. تو سب سے بہترین راستہ جس پر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، جہاں اسپیڈ کم زیادہ کرنا رہتا ہے وہاں بھیڑ بہت رہتی ہے، اس پر تو چلتے چلے جاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات. سبحان اللہ سبحان. اور کسی مفسر نے یہ بھی کہا ہے کہ جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہو، زمین اور آسمان کے برابر نہیں، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ کسی چیز کی وسعت کی انتہا جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. ایک محاورہ ہے، اتنا نہیں کہ جنت اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی چوڑائی، بہت وسیع. مفسر نے لکھا کہ جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہو، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جسے قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے. رونے کی جگہ، رونے کی جگہ، رونے کی جگہ. کتنا بدنصیب ہے وہ آدمی کہ اس میں اسے قدم رکھنے کی اجازت ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے. کتنا حسین تبصرہ ہے، کتنا خوبصورت تبصرہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہم گنہگاروں کے لیے. کیا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. آج یہ دل میں بٹھا کر جاؤ اور ایمان کو تازہ کر لو. ترجمہ پہلے دیکھو آیت کریمہ، پھر تفسیرہ دیکھو مفسر کا. وہ لوگ جنہوں نے بدکاریاں کر لی اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیے، زنا کا صدور ہو گیا اور کچھ گناہ ہو گئے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا، ہو گیا، پھر ذکر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. تفسیرہ دیکھو، تفسیرہ کتنا اچھا ہے. مفسر کہتا ہے لیست الغرابۃ، لیست الغرابۃ ان تسقط یوما ما. تعجب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دن گر جائیں، زمین پر گر جائیں. لیکن الغرابۃ الا تستطيع النهوض قبل سقوطک. تعجب اس بات پر ہے کہ تم گرنے کے بعد اٹھ نہ سکو. گناہ کر لیا آدمی نے، گر گیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. گرنے کے بعد اٹھ نہ سکے یہ تعجب کی بات ہے. گناہ ہو گیا تو گر گیا، تعجب اس بات پر کہ توبہ نہ کر سکے. تو تعجب اس بات پر نہیں کہ آپ کسی دن گر گئے، تعجب اس بات پر ہے کہ گرنے کے بعد آپ اٹھ نہ سکے. ولیکن الغرابۃ الا تستطيع النهوض قبل بعد سقوطک. سقوط کے بعد آپ اٹھ نہ سکیں تو یہ تعجب کی بات ہے. یا اللہ نے فرمایا اگر گناہ ہو گیا ہے تو مجھے یاد کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہیں بخش دوں گا. ایک نکتہ اور ایک مفسر نے لکھا ہے، یہ جملہ دیکھو، پہلے ترجمہ کرتا ہوں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. کیا بولتا ہے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ یہ کون بولتا ہے؟ اللہ. کیا نکتہ ہے اس میں؟ جب میں نے غور کیا اچھا لگا.
کیا ملا؟ کون سا موتی ملا؟ غور کرنے کے بعد موتی یہ ملا کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو پوری طرح معاف نہیں کرتا. دل کے کسی کونے میں یہ بات رہتی ہے، ارے اس نے تو میرے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں. دل کے کسی کونے میں ذرہ برابر اس کے تعلق سے کچھ بات رہ جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری نافرمانی کرنے کے بعد، میرے حق میں کوتاہی کرنے کے بعد میں اس طرح معاف کر دیتا ہوں کہ میں کوئی تحفظ نہیں رکھتا، ڈائریکٹ معاف کر دیتا ہوں. اسی لیے رکھا جاتا ہے. یہ ہے تمہارے معاف کرنے میں اور میرے معاف کرنے میں فرق. ومن یغفر الذنوب الا اللہ. آدمی تڑپ جائے، قرآن اس طریقے سے بات کرتا ہے. میں آگے نبی کی ایک صفت بتائیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ پیاری کر، بہت غور سے سنتے چلے جاؤ. اور رونا ہو تو رو لو اچھی طریقے سے. کیا کرنا؟ رونا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میری رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں. اگر آپ کی زبان خراب ہوتی، سخت ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام کی بھیڑ ہے یہ سب بھاگ جاتے تھے چھوڑ کر. تو نرمی بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اب دیکھو تبصرہ اس پر، نحو اگر گرامر عربی کا نہ آتا ہو تو قرآن کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. مفسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ نحو اور صرف کے اوپر، گرامر کے اوپر اس کی اچھی نظر نہ ہو. اب دیکھو یہاں رحمتن نکرہ ہے. اب میں اس پر بحث کر رہا ہوں. رحمتن اس لیے کہ آپ کو رونا ہے. اب دیکھو فبما رحمتن، رحمتن نکرہ ہے، الف لام داخل کر دو تو معرفہ ہو جائے، لیکن یہاں نکرہ ہے. اور نکرہ تقلیل کے لیے، تقلیل مانے کم کرنا. کیا ملا نکتہ؟ یہ نحو کے قاعدے سے کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے جو آپ کو رحمت دی ہے، جس کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین ہیں، وہ میری رحمت کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے خالی رحمت کا. تو میری رحمت کا اندازہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ یعنی ایک قطرہ رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا تو آپ رحمت للعالمین ہو گئے. اللہ فرما رہا ہے میری وسیع رحمت کے مقابلے میں آپ کو جو رحمت دی گئی ہے قطرے کے برابر ہے. اور ایک قطرہ رحمت کی وجہ سے اگر آپ رحمت للعالمین ہے تو میں کتنا رحیم ہوں. میری رحم کی وسعت دیکھ لو. اللہ تبارک، مزہ آ گیا نہیں؟ اللہ 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 اللہ. اس کی رحمت کا اندازہ کر لو، گناہ چھوٹے لگیں گے آپ کو. اللہ فبما رحمت من اللہ لنت، فبما رحمت، رحمت نکرہ جو تقلیل کے لیے، اس سے میں نے استدلال کیا. اتنا رحیم ہے تو جب اتنا رحیم ہے تو محبت ہو ہی جائے گی، پیار ہو جائے گا اس سے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں. ارے یہ دیکھ کر کے محبت کر لو، یہ دیکھ کر محبت کر لو. اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں ایک بہترین قائد کی صفات بیان کی گئی کہ بہترین لیڈر کون، بہترین قائد کون، جس کے اندر 5 صفتیں ہیں. پہلی صفت، اس کی زبان اچھی ہو. زبان اچھی ہو، الٹا پلٹا نہ بولے. اس کا دل اچھا ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اس کا دل سخت نہ ہو، اس کی زبان سخت نہ ہو. نہ دل میں کسی کے خلاف کینہ رکھے اور نہ زبان سے فضول باتیں بکے. تو زبان کا اچھا، دل کا اچھا. تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. اپنے ماتحتوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو. یہ ایک لیڈر، ایک اچھے لیڈر کی تیسری خصوصیت ہے. زبان کا اچھا، دل کا اچھا. ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے، ماتحت ہے وہ، معاف کر دو. فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرو. 3 واستغفر لهم، اس کے لیے دعا کرو. غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر. کیا بڑی بات. ایک تو خود معاف کر دے رہا ہے اور دوسرے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی اس سے، میں معاف کر رہا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے. معاف کرنا یہ بہت عظیم لوگوں کا کام ہے. بدلہ تو سبھی لے لیتے، لیکن جو معاف کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے. معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. تو زبان اچھی ہو، دل اچھا ہو، ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے فاعف عنہم، معاف کر دے.
تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں اللہ سے دعا کرے کہ اس سے جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ہر بات میں اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرے. مشورہ اگر نہیں کرتا نا، آدمی خالی اکیلے سب کچھ فیصلہ کرتا ہے، تکلیف ہونے والی. ماتحتوں سے مشورہ کرنا ہر معاملے میں ایسا. تو اگر دل کا اچھا زبان کا اچھا اسے ایک مان لو، زبان کا اچھا دل کا اچھا ایک، ماتحتوں کو معاف کر دے 2، ان کے لیے دعا کرے 3، اور چوتھے ان سے مشورہ لے، اور 5ویں فَإِذَا عَزَمْتَ، کسی بات کے اوپر اگر عزم کر لے کہ کرنا ہے سو کرنا ہے. It has to be done. It has to be done. کرنا ہے ایسے کیا جائے تو کیا جائے. یہ 5 صفات جس قائد کے اندر ہوں وہ بہترین قائد ہے، اور اگر یہ 5 صفات اس کے اندر نہ سب سے بدترین قائد ہے، سب سے بدترین لیڈر ہے. یہ 5 صفات قرآن حکیم نے بیان کی. اللہ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی، الذنوب تؤخر النصر والفرج فیجب الاستغفار قبل الانتصار. کیا بات ہے، کیا اس لیے کہ وہاں کہا گیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. مدد بعد میں ہے، استغفار کا حکم پہلے. پتہ یہ چلا کہ گناہ آدمی کو اس مرحلے میں پہنچا دیتا ہے کہ مدد رک جاتی ہے. تو مدد آنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہ سے توبہ کر لے. اسی وجہ سے استغفار پہلے، نصرت بعد میں. یعنی اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. بچے سے کہتے ہیں نہیں کان پکڑ، اس کے بعد معاف کرتے. کان پکڑ تو یہ ہے استغفار. کان پکڑ اس کے بعد تجھے چھوڑتا ہوں. تو کان پکڑنا یہ استغفار ہے، اس کے بعد معاف کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے استغفار کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور نصرت کو بعد میں، کہ نصرت اس وقت آئے گی اللہ کی مدد جب پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. کان پکڑ اس کے بعد معاف کرتا ہوں. سمجھ آیا نا؟ اب بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ کی ہر بات پیاری ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. یہ جب جنگ احد میں ہار گئے، 70 صحابہ کرام مارے گئے، تو صحابہ کرام بڑے دلگیر تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت پریشان تھا، بہت پریشان تھا آپ کا دل. تو اللہ نے تسلی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم مت کرو، ڈونٹ بی سیڈ، غم مت کرو. بتاؤ آپ کے اوپر اگر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ کا کوئی دوست یہ بول دے کہ یار غم مت کر، تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اگر آپ کے غم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ دے کہ غم مت کرو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کتنی محبت آپ سے کرتا ہے. ارے کوئی دوست آپ کی پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ میرے دوست غم مت کر، تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اگر عرش پر مستوی ذات اگر یہ بولتے غم مت کرو، تو آپ کو غم کرنا چاہیے. آپ کا غم تو ویسے ہلکا ہو جاتا ہے. معمولی کا آدمی بول دے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کا دوست بول دے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. جبکہ رب کائنات اگر یہ کہہ دے کہ غم مت کرو، تو غم تو ویسے ہلکا ہو جائے گا. ختم ہو جاتا، ہلکا نہیں، ختم ہو جاتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اور اگلا ٹکڑا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس میں ضابطہ بتایا گیا ہے، جتنا ایمان اتنی بلندی، اور جتنی خواہشات کی اتباع اتنی پستی. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تمہیں سربلندی، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اگر خواہشات کی اتباع کرتے ہو تو نیچے گر جاؤ گے. پتہ یہ چلا کہ بلندی آپ کے ایمان کے مقدار کے اعتبار سے قائم کی جائے گی. جتنی مقدار ایمان کی ہے اتنی ہی بلندی. اگر مقدار کم ہے تو بلندی کم، اور مقدار زیادہ اور بلند، اور مقدار زیادہ اور بلند، اور مقدار زیادہ اور بلند. تو آپ کی بلندی آپ کے ایمان کی مقدار کے اعتبار سے ہے. جتنی ایمان کی مقدار ہے اتنی آپ کی ترقی، آپ کی بلندی. اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اور جتنی اپنی منمانی کرو گے، یوں کہہ لو
جتنی رب چاہی کرو گے اتنی بلندی، اور جتنی من چاہی کرو گے اتنی پستی۔ سمجھ میں آیا؟ ریپیٹ کر لو اس کو، جتنی رب چاہی کرو گے اتنی بلندی، اور جتنی من چاہی کرو گے اتنی پستی۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھو، یہاں رب چاہی کر لو، جنت میں من چاہیے، وہاں تو عبادت ہی نہیں ہے نا، کچھ ہی نہیں ہے۔ یہاں رب چاہی کر لو، وہاں من چاہی ملنے والی ہے۔ ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں، پہلے جنگ بدر کا بیان، اس کے بعد جنگ احد کا۔ جنگ بدر میں ہار ہو گئی، جنگ بدر میں جیت اور جنگ احد میں ہار، ایسا ہو۔ جنگ بدر میں جیت اور جنگ احد میں ہار، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ کہ جنگ بدر میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں تھی، 309 یا 313 سے ڈٹ گئے، ایک، اور دوسرے آپس میں اختلاف نہیں ہوا تھا، ایک چیز، یعنی ہزیمت کی جو ابھی قسمیں میں نے بیان کی، تینوں وہاں نہیں تھی، اور منہج سے جڑے ہوئے 3 چیزیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں بھیجا، اچھا، اور جیت گئے وہ۔ تو یہ 3 چیزیں بدر میں تھیں تو جیت گئے، اور یہ 3 چیزیں احد میں نہیں تھی تو ہار گئے۔ اچھا، اس میں فرشتے ہیں، اس میں فرشتے نہیں آئے۔ جنگ بدر میں فرشتے آئے، احد میں فرشتے نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے بدر میں تعداد کم تھی، اس وجہ سے فرشتے آئے، اور جنگ احد میں تعداد زیادہ تھی، 700 تھے، تو فرشتے نہیں بھیجے گئے۔ تم نمٹ لو، ہے نمٹ سکتے ہو، فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک نقطہ بڑا پیارا، اللہ نے فرمایا جنگ بدر میں فرشتے تو بھیج دیے گئے ہیں، لیکن ومن نصر الا من عند اللہ، یہ فرشتوں کو بھیجے جانے کے بعد مدد کے لیے یہ کہنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے، کیا مطلب؟ یعنی فرشتے بھی اگر پہنچ جائیں، اللہ نہ چاہے تو مدد نہیں آتی۔ کیا بات ہے، دنیا کی طاقت ہو کیا کہنا۔ ایک فرشتہ اگر زمین پر پیر مار دے تو پوری زمین تہل میں جو ہے توہ والا ہو جائے، اتنے طاقتور ہوتے ہیں وہ۔ بتاؤ، اتنے فرشتے بھیجے جانے کے بعد 1000 3000 بھیجے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھیجے جانے کے بعد اگر میں نہ چاہوں تو نصرت نہیں ہوتی۔ من نصر الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے۔ تو ہمیں دنیا کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، تو اللہ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہے نا، وہی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ 100 روپے کے اوپر ایمان بیچ دے رہا ہے مسلمان، کیا ایسا مسلمان ہے؟ لاکھ جوتے کھاؤ، اور آج یہ مارا جائے تو کل وہ مارا جائے، وہ مارا جائے تو کل وہ مارا جائے، ایسے سب ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھ لے، کیا محسوس ہے پتا نہیں۔ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے۔ اللہ، اس کے بعد ایک انتہائی حسین بات، یہ آج لے کر کے جاؤ تو سمجھو پورا پارا آپ کی سمجھ میں آ گیا، پارا سمجھ۔ اللہ نے فرمایا یہ جنگ احد کے اندر جتنے مارے گئے ہیں سب شہید ہیں، سب شہید ہیں۔ فرق نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک عام آدمی بستر کے اوپر مرتا ہے اور ایک آدمی اللہ کے لیے مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو شہید وہ بھی مرتا ہے اور ایک عام آدمی بھی مرتا ہے، دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی موتوں میں فرق، ایک پہلے مفسر کا تبصرہ سن لو، دونوں موتوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کھاٹ کے اوپر مر جاتا ہے اور ایک آدمی اللہ کے لیے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو کر مرتے دونوں ہیں۔ شہید اسے دفن کیا جاتا ہے نا، وہ بھی اسے بھی دفن کیا جاتا ہے، دونوں مر گئے ہیں، لیکن شہید کی موت اور اس کی موت دونوں میں فرق بتاتا ہوا۔ اللہ اکبر، کیا لکھا ہے، کہاں کہاں تو مفسر پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کل الناس یذهبون الى الموت عن طریق الحیات الا الشہید فإنه يذهب الى الحیات عن طریق الموت۔ کیا تفسیر ہے اس بار، میرا تو وجدان مہکت تھا۔ کہتے ہیں کہ تمام لوگ موت کی طرف جاتے ہیں زندگی کے راستے سے۔ ارے بھائی، زندگی کے راستے سے موت کی طرف جاتے ہیں نا سارے، زندہ ہے نا، اب زندگی کے راستے موت کی طرف جاتے ہیں، سوائے شہید کے کہ وہ موت کے راستے سے زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو مر گئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کو زندہ ہیں، بل احیاء زندہ ہیں۔ تم جو زندہ ہیں مرے تو دونوں ہیں، یہ زندہ کیسے ہے؟ یہ زندہ اس وجہ سے ہے کہ کل الناس یذهبون الى الموت عن طریق الحیات الا الشہید فإنه يذهب الى الحیات عن طریق الموت۔ وہ کہتے ہیں کہ عن طریق الموت الى الحیات، کہتے ہیں کہ تمام لوگ مرتے ہیں اور جاتے ہیں موت کی طرف زندگی کے راستے سے، سوائے شہید کے کہ وہ موت کے راستے سے زندگی کی طرف جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا یہ زندہ ہے۔
موت کے راستے سے زندگی کی طرف گیا نا، اللہ کے لیے مر کر کے. جانتے ہیں شہید تو شہید، اللہ تعالی نے شہیدوں کے گھر کی تعزیت فرمائی، گھر والوں کی تعزیت فرمائی. جیسے کوئی مر جاتا ہے تو ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ نے ان شہداء کی تعزیت فرمائی ہے. فرمایا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. اور دیکھو تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق پہنچایا جا رہا ہے. یہ تعزیت ہے اللہ کی طرف سے شہداء کے گھر والوں کے لیے. اللہ سب مرنے والوں کے گھر والوں کی تعزیت نہیں کرتا، شہیدوں کے گھر والوں کی تعزیت کرتا ہے. اللہ. اچھا اس میں ایک نکتہ میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، بل احیاء زندہ ہیں، عند ربهم شہید زندہ ہوتا ہے، عند ربهم اپنے رب کے پاس، یرزقون روزی دیا جاتا ہے. تو یوں کہہ دیا جاتا ہے یرزقون عند ربهم، روزی دیا جاتا ہے اپنے رب کے پاس. تو اپنے رب کے پاس پہلے کہا گیا اور اس کے بعد کہا روزی دیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت یہ رزق سے کہیں زیادہ عظیم ہے. اللہ نے فرمایا میرے پاس ہے، میرے پاس میرے پاس ہے، میرے قریب ہے، میرا پڑوسی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی تمام رزق سے زیادہ افضل ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کتنی عظیم الشان بات کہی گئی. اس وجہ سے عند ربهم پہلے کہا گیا اور یرزقون بعد میں کہا گیا. کیا کہ فإن جوار اللہ اللہ کا پڑوسی ہونا یہ اعظم و رزق، سب سے بڑا رزق ہے. ایک سوال، شہید مر جاتا ہے زندہ رہتا ہے، زندہ تو زندے سے مانگنا چاہیے نا، زندے سے مانگنا چاہیے، دیتا ہے، زندہ ہے نا، سنتا ہے ہماری بات، زندہ ہے نا، اللہ نے فرمایا زندہ ہے. اس پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تبصرہ فرماتے ہیں وجب الایمان بها دون محاولۃ تشبیہ بحیات الدنیا، ایمان لانا واجب ہے ان کی حیات پر. یہ زندہ ہے، اللہ نے کہا زندہ ہے تو بس ان کی حیات پر ایمان لانا یہ واجب ہے، لیکن یہ کوشش نہیں کرنی ہے کہ وہ دنیا کی حیات کے ساتھ متصف ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی. دون محاولۃ تشبیہ بحیات الدنیا. کتنی پیاری بات کہی، کتنا بڑا محدث ہے، کتنا زبردست مسئلہ حل کیا اس نے، کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا اللہ. ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر. ذکر اور فکر دونوں ضروری ہے. کچھ لوگ خالی ذکر کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی بڑی تصویر. ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے. فرمایا یہ عقل مندوں کی صفت ہے، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے پہلو کے اوپر کھڑے بیٹھے، قیام و قعود والا جنوبی. یہی نہیں خالی، یہ تو الذین یذکرون ذکر ہوا، ویتفکرون فکر ہوا فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ نشانیوں پر غور کرتے ہیں. تو جس طریقے سے ذکر عبادت ہے اسی طریقے سے فکر عبادت ہے. ہمیں ذکر اور فکر دونوں کرنا ہے، اس لیے کہ دونوں ہی عبادت. اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہ اللہ سے کوئی بات جلدی سے پوری کروانی ہو تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوری کروانی. نحو کا ایک بڑا زبردست نکتہ، کیا؟ بار بار ربنا بولو، اے ہمارے رب. بچے کو جب زیادہ ضرورت رہتی ہے نا، ابا کیا ہے، ابا کیا ہے، ابا کیا ہے، بار بار جب ابا ابا بولتا ہے نا تو ابا کی جو ابوت ہے نا، محبت، وہ جوش میں آ جاتی ہے. تو جب بار بار بندہ کہتا ہے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، تو رب کی ربوبیت جوش میں آ جاتی ہے. کیا مانگتا بولتا ارے آپ دے دیتے، وہ نہیں دیتا. رب کبھی بھی اپنے مربوب کا برا نہیں چاہتا، فوراً دے دیتا. اب دیکھو 5 مرتبہ ربنا ہے، پڑھتا ہوں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الله ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. 5 مرتبہ ربنا ہے. تو رب فرماتا ہے اچھا 5 مرتبہ تو بولا فاستجاب لهم، فوراً قبول کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، فے آیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ دھل لیا، ہاتھ دھلنے کے بعد آپ نے چہرہ دھل لیا، اب آپ ٹہلنے گئے اور پھر اس کے بعد آ کر کے اب مسا کر رہے ہو، پیر دھل رہے ہیں، آپ کو وضو نہیں ہوگا، پھر شروع سے کیجیے، اس لیے کہ فوراً کرنا ہے آپ کو، تب آپ کو وضو ہوگا. یہ فے بتا رہا ہے. تو
تو فے بتا رہا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے. تو نے 5 مرتبہ ربنا کہا نا، میں قبول کر لیتا ہوں، کیا چاہیے تجھے؟ فاستجاب لهم ربهم، کہ رب نے اس کی بات قبول کر لی. اور ربهم کو ریپیٹ کیا کے بعد میں رب بول رہا ہے نا، میرے رب نے بات قبول کر لی. تو اللہ سے کوئی چیز اگر بولنا ہے، میرے رب اے میرے رب، اللہ کی ربوبیت جوش میں آ جاتی ہے، باپ کی ابوت جوش میں آ جاتی ہے. یہ تو رب ہے، رب کی ربوبیت جوش میں آ جاتی ہے. کتنا بھی گنہگار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ملتفت ضرور ہوتا ہے، ملتفت ضرور ہوتا ہے. ارے کتا دروازے پر بار بار پڑا رہے، کتنا بھی مارو آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. آپ تو اللہ کے بندے ہو، ایمان والے ہو، ایمان والے. گناہ کرنے کے بعد آدمی کو مایوس نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں. مایوسی کفر ہے. امید رکھیے خوف کے ساتھ، اللہ قبول کرے. اس کے بعد عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے. سورہ نساء کے اندر فرمایا گیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ خلق منها الزوج من نفس واحدۃ خلق منها زوجها. یہ بھی کہہ سکتا ہے پیدا کیا اس کی بیوی کو، ایسا بول دیتے، لیکن ایسا نہیں کہا خلق زوجها، خلق منها زوجها، آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ آدم کو اس کی بیوی سے پیدا کیا. کہنے کا مطلب یہ کہ آدم پہلے ہے اور ان کے حصے سے عورت بنی ہے. تو عورت کو ہمیشہ مرد کے ماتحت رہنا چاہیے، نہیں تو بگڑ جائے گی. جی سوسائٹی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت مرد کے ماتحت رہے، اس لیے کہ اس کا حصہ ہے. مرد کل ہے، اس کی پسلی سے پیدا کی، پسلی ایک حصہ ہے، لہذا حصے کو تابع ہونا چاہیے اس کے. اچھا پسلی سے بنی عورت کو کہاں رکھنا چاہیے؟ پیر کے نیچے؟ نہیں. سر پہ؟ نہیں. جہاں سے بنی ہے وہیں رکھو نا، دل میں رکھو نا، اس کو سینے میں رکھو نا. ادھر سے بنی ہے تو نہ سر پہ رکھنے کے قابل ہے، نہ پیر میں رکھنے کے قابل ہے، دل میں رکھنے کے قابل ہے. خلق منها زوجها، یہ بتایا تمہارا مقام کیا ہے. کہتے ہیں عورت کو کوئی مقام اسلام نے نہیں دیا. ارے دل مقام دے دیا، کون سا مقام چاہیے بھائی ان لوگوں کو؟ اللہ کی بندی ہو، جھوٹ بولتے ہیں جو بولتے ہیں اللہ نے کوئی مقام نہیں دیا، اسلام نے کوئی مقام نہیں دیا. تو عورتوں کو کوئی مقام دیا. اور عجیب بات ہے سورہ نساء میں سب سے پہلے جن کا حق بیان کیا گیا ہے وہ امت کا سب سے کمزور طبقہ ہے، یتیموں کا طبقہ. وآتوا الیتامى اموالهم. اس کے بعد عورتوں کا طبقہ یہ اس سے کمزور ہے. اور اس کے بعد بے وقوف ناسمجھ لڑکوں کا، بھئی یہ ناسمجھ ہیں، ان کے مال کی ذمہ داری کسی آدمی کے اوپر آ گئی، یہ بھی ناسمجھ ہے، کمزور ہیں. ان تینوں کا تذکرہ بار بار اعلان کر دیا گیا کہ دنیا کے کمزور ہو تو آؤ، تمہارے تمام حقوق کا ضامن صرف اور صرف اسلام ہے. اے عورتوں تمہیں اپنا حق چاہیے تو اسلام کی طرف آ جاؤ. یتیموں تمہارا حق چاہیے تو اسلام کی طرف آ جاؤ. اے نہ سمجھو اگر تمہیں اپنا حق چاہیے تو اسلام کی طرف آ جاؤ. اور اے کسی بھی طریقے سے کمزور اور پسے ہوئے لوگوں اگر تمہیں حقوق چاہیے تو اسلام کے دامن میں، اسلام کے سائے میں آ جاؤ. تمام کے حقوق کی ادائیگی اسلام کا. اس کے بعد بڑی پیاری بات ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے، جیسے گنہگاروں کے، آدمی توبہ کر لیتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، گرامر کا قاعدہ ہے عربی سے. میں نے بھی ایک بڑی زبردست موٹی کتاب لکھی ہے نحو کے اوپر، اور انشاءاللہ جلدی چھپ جائے گی. کافی ضخیم ہے، تقریباً عام سائز میں لائی جائے تو 800-900 صفحات پر نحو کے اوپر، گرامر پر عربی سے ٹائپ کر کے تیار ہے. اسے پین ڈرائیو میں لے لیا کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ آتا ہے ذمہ داری کے لیے، میرے اوپر ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. جو ذمہ داری لے لے قبول ضرور کرتا ہے. ارے ہم ذمہ داری لے لیتے تو کو ذمہ داری ادا کرتے. اللہ فرما رہا ہے توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری میرے اوپر. اور جب اللہ کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے کہ میری ذمہ داری ہے تو قبول ضرور کرتا ہے. کہتا ہے میرے بندے توبہ کر لے، توبہ قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ رہا چوتھے پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.